الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين رب کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل، اس کی دی گئی توفیق، اس کی عطا کردہ عنایت سے سورہ احزاب آیت نمبر 40 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائے میرا رب میری زبان پر کلمات حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے یقیناً یہ اس وقت کی تو بہت اہم ضرورت ہے، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو نیند نہ آئے، کیونکہ آج تھوڑا سا تاریخی حوالے سے میں نے بات کرنی ہے۔ یہ تھوڑا سا خشک لگے گا آپ کو، پلے اسی کے کچھ پڑے گا جو جاگ کے صحیح کر کے اس کو سنے گا، وگرنہ یہ اوپر اوپر سے گزر جائے گا۔ آیت میں نے حصول برکت کے لیے پڑھی ہے، اس لیے کہ قرآن پاک
کی تلاوت سے آغاز کرنا، اس سے اللہ کریم برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ صرف برکت کے لیے پڑھیے، اس کے اوپر بات کرنے کا آج میرا کوئی موڈ نہیں ہے۔ اس کے اوپر بات میں نے چند دن پہلے کی بھی تھی، پھر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ حضرات محترم، دنیا میں دو حقیقتیں ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی یہ اس وقت ایک حقیقت ہے کہ دھوکے باز، ظالم، فراڈیے، یہ جتنے بھی اس کیٹاگری کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک ٹرم بنائی ہوئی ہے، ایک اصطلاح بنائی ہوئی ہے کہ جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ سچ لگنے لگے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جھوٹ کو اتنا پھیلایا جائے، اتنا پھیلایا جائے کہ آخر کار وہ سچ لگنے لگے۔ اسی ٹرم کی بنیاد پر اسرائیل اس وقت اپنے آپ کو مظلوم دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے ہم پر حملہ کر کے ہمارے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، لہٰذا ہم مظلوم ہیں، اور مظلوم ظالم کے ساتھ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ لڑ رہا ہے، جبکہ حقیقت میں اس کا کوئی تعلق حقیقت سے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک کے گھر پہ قبضہ ہوا، اس نے اپنے دشمن کو اپنا گھر چھوڑنے کا کہا ہے۔ اس نے اپنے گھر چھوڑنے کا کہا ہے کہ میرا گھر چھوڑ مرے، اپنے گھر جا، تو اپنے آرام نال رہ، مینوں میرے گھر میرے آرام سے رہنے دے۔ اب اس کو یوں پلٹایا گیا کہ پوری دنیا اس وقت جن کے جبڑوں میں ہے، ظاہری بات ہے یا تو امریکہ ہے یا پھر برطانیہ ہے یا جتنے بھی یورپین ممالک ہیں، ان کو اپنے پیچھے لگا لیا، اور وہ جو اپنے آپ کو جمہوریت کا اور انسانی حقوق کا چیمپئن کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پورا فلسطین لتاڑ کے رکھ دیا۔ بنیاد سمجھ آئی آپ کو؟ بنیاد کیا ہے؟ وہ کیا شو کرا رہے ہیں کہ مظلوم کون ہے؟ اسرائیل مظلوم ہے، فلسطین کیا ہے؟ ظالم ہے۔ جبکہ آپ خود گھر بیٹھ کے غور کریں، سوچیں، بھئی میرے گھر پہ قبضہ ہو تو میں کیا کروں گا؟ آپ کے گھر پہ قبضہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ چاہے قبضہ کرنے والا آپ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، بہر صورت اس سے لڑائی کے سوا میرے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بڑا ہی ترم خاں کیوں نہیں ہے، میں اپنی طاقت کے مطابق تو اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کروں گا۔ یہی کہوں گا کہ زندہ رہنا ہے تو تیرے ساتھ لڑوں گا، نہیں تو مر جاؤں گا۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو بدل دیا گیا ہے جھوٹ میں، اور اس جھوٹ کو اتنا پھیلایا جا رہا ہے، اتنا پھیلایا جا رہا ہے کہ اب وہ کیا لگنے لگا ہے؟ اسی طرح دوسرے نمبر پہ ہے قادیانی۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ قادیانی اس وقت اپنے آپ کو جھوٹ بول کر مظلوم ثابت کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ جناب پاکستان میں میرے اوپر بڑا ظلم ہوتا ہے، پاکستان میں میرے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ کیوں جی، کیا ہوا ہے تیرے ساتھ؟ وہ جی دیکھیں نا جی، مجھے مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، مجھے مدرسہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، مجھے عبادت کرنے کی اجازت
نہیں ہے، یہاں تک کہ مجھے قربانی نہیں کرنے دی گئی، میرے جانور اٹھا لیے گئے، یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ جبکہ حقیقت اس کے، اور یہ اتنا جھوٹ بولا گیا، اتنا جھوٹ بولا گیا کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں اور صبح شام ٹی وی پہ آ کے قوم کو لیکچر دیتے ہیں، وہ بھی ان کی ہم نوائی کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے۔ اب دیکھنے والے کو لگتا بھی ہے کہ شاید اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں ظالم ہم نہیں ہیں، ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم نے تو دین کی چوکیداری کرتے ہوئے کسی سور کو اندر گھسنے کی اجازت نہیں دی ہے، بس اتنا سا کام ہے ہمارا۔ اس وقت امت مسلمہ نے جو قادیانی کے ساتھ کیا ہے وہ کیا ہے؟ ہم آج بھی یہ علل اعلان کہتے ہیں کہ قادیانی خود کو غیر مسلم تصور کرے، مانے کہ میں کیا ہوں؟ غیر مسلم ہوں، اور پھر ہماری مسجد ہے اسلام کی، یہ مسجد کس کی علامت ہے؟ مدرسہ کس کی علامت ہے؟ اسلام کی۔ نماز کس کی علامت ہے؟ روزہ کس کی علامت ہے؟ قربانی کس کی علامت ہے؟ یہ ساری اسلام کی علامتیں ہیں، تم اپنی علامت بناؤ، جیو۔ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ دھوکہ کیا ہوا ہے؟ دھوکہ یہ ہوا ہے کہ وہ غیر مسلم ہو کے بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ دھوکہ کہاں ہے؟ غیر مسلم ہے نا، اس بات میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے نا۔ وہ کیا ہے؟ غیر مسلم ہے۔ غیر مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے وہی حقوق دیے جائیں جو دیگر مسلمانوں کو کیا ہیں؟ حاصل ہیں، جبکہ انہوں نے سب سے پہلے ظلم کیا قرآن کے ساتھ۔ سب سے پہلا ظلم کہاں ہوا؟ قرآن کے ساتھ۔ بظاہری بات ہے، قرآن کی ایک آیت آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور اس کو کہہ دینا یہ میرے متعلق آئی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک آیت قرآن پاک کی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولی ہے، وہ آئی ہے میرے نبی کے متعلق، وہ جس میں آپ نے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ اور یہ کہتے ہیں احمد سے مراد مرزا احمد قادیانی کانا ہے۔ یہ عام عوام کو یہ پتہ نہیں ہے، اب ان کو بتانے کا وقت آ گیا ہے کہ بتایا جائے کہ مسئلہ دراصل ہے کیا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے نا جی 28ویں پارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کر کے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ آپ تاریخ اسلام کی ساری جتنی بھی تشریحات ہیں اس آیت کی اٹھا کر دیکھیں، وہاں پہ ہر آیت کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہاں سے مراد ہے، اور 14 صدیاں پہلے بھی یہی تھا، 14 صدیاں بعد بھی آج بھی یہی ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ جو نبی کریم کا نام تھا وہاں سے وہ ہٹا کے مرزا غلام احمد لکھ دیا ہے کہ یہاں سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ سب سے پہلا ظلم کہاں ہوا؟ یہ ایک آیت میں نے بطور مثال دی ہے، وگرنہ ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتارے جائیں گے، زمین پر بھیجے جائیں گے، وہ میری امت کے لیے میرا پیغام پہنچائیں گے، اپنا نہیں۔ میری امت میں مبعوث ہوں گے، آئیں گے، لیکن پیغام کس کا پہنچائیں گے؟ میرا پہنچائیں گے، کلمہ میرا پڑھیں گے، تبلیغ میری کریں گے، جس چیز کو میں نے حلال کیا ہے اسی کو حلال کہیں گے، جسے میں نے حرام کیا ہے اسی کو حرام کہیں گے۔ نہ وہ خود سے کسی چیز کو حلال کر پائیں گے اور نہ خود سے کسی چیز کو حرام کر پائیں گے۔ قیامت تک حلال بھی وہی رہے گا جسے آمنہ کا لال کر کے جا رہا ہے، اور حرام بھی وہی رہے گا۔
یہ حدیث ہے سرکار کی. اب اس حدیث میں وہ کہتے ہیں جناب جس کی سرکار نے بشارت دی تھی نا کہ آئے گا وہی کانا جے. دوسرے نمبر پہ ظلم کہاں ہوا؟ پہلے نمبر پہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں آپ کو نیند نہ آئے. یہ تھوڑا آج عام دنوں سے ہٹ کر ٹاپک ہے, اس کو سمجھیے خدا کے لیے. ہم جو بار بار کہتے ہیں نا قادیانی کیا ہے, نہ صرف کافر ہے بلکہ مرتد ہے. کافر ہونا اور ہے, مرتد ہونا اور ہے. کافر کے احکام اور ہیں, مرتد کے احکام اور ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کافر کے ساتھ ساتھ کیا ہے, مرتد بھی ہے. اچھا, تو پہلا ظلم ہوا قرآن پاک کے ساتھ کہ انہوں نے قرآن پاک کی آیات اور غلط تشریحات کے کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. پہلا ظلم کہاں ہوا؟ قرآن پاک کے ساتھ انہوں نے تعریف کی جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو آیات آئیں انہوں نے ان آیات میں نبی کا نام ہٹا کے وہاں پہ مرزا قادیانی کا نام لکھا. میں نے ایک مثال آپ کو دے دی ہے, ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا انہوں نے ظلم کیا حدیث کے ساتھ. جو حدیثیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے متعلق فرمائی تھیں ان کو وہاں پہ حضرت عیسیٰ کا نام ہٹا کے وہاں پہ انہوں نے قادیانی کا نام لکھا. کتنے ظلم ہو گئے؟ 2 ہو گئے. اور تیسرا یہ ظلم آج تک ختم نہیں ہوا. یہ تو بات ہے جی 1957 کی جنگ آزادی کے بعد کی. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے یہ کام شروع ہوا. کبھی اس نے کہا جی میں مجدد ہو گیا, کبھی وہ کہتا ہے جناب میں ولی ہو گیا, کبھی وہ کہتا ہے میں نبی ہو گیا, کبھی وہ کہتا ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, میں آنے والا تھا, وہ جو ان کے بارے میں رسول اللہ کہا تھا وہ میں ہی تھا. اس آیت میں اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, اس آیت میں بھی تعریف کی گئی. وہ فرماتے ہیں جناب یہاں پہ کیا ہے, اس کا ترجمہ عام بندے کو بھی آتا ہے, مسلمان کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے آخری نبی ہے, یہی ترجمہ کرتے ہیں نا ہم, لیکن وہ اللہ کے آخری نبی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی خاتم کا معنی ہوتا ہے انگوٹھی, انگوٹھی کا معنی ہوتا ہے مہر, مہر نبی پاک کے پاس ہے جس کے اوپر لگا دیں گے وہ نبی بن جائے گا. اس آیت میں تعریف یہ ہوئی. خاتم کا کیا معنی ہے جی؟ انگوٹھی ہے. اور آپ کو میں ایک بات اور بتاؤں, یہ کام آج سے شروع نہیں ہوا, یہ کام آج سے شروع نہیں ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے نے کھڑا ہو کر کہہ دیا تھا ہم آپ کو مسلمان نہیں مانتے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ دیا کہ ہم آپ کو مسلمان ہی نہیں مانتے. اور وجہ بھی بتائی. مسجد میں ممبر پہ مولا علی بیٹھے ہیں, سامنے بندہ کھڑا ہے, اس نے کہا جی ہم آپ کو مسلمان نہیں مانتے. وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی نا, اس جنگ بندی کے لیے جن کو ثالث مقرر کیا گیا تھا وہ 2 بندے تھے, ایک عمر بن عاص اور ایک ابو موسیٰ اشعری. یہ جائیں گے جی فیصلہ کریں گے امن کمیٹی, جو فیصلہ یہ کر دیں گے ہمیں دونوں نے کہا جی فیصلہ منظور ہے, ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے جب ان کو مقرر کیا نا تو اس نے آ کے قرآن پاک کی آیت پڑھی. وہ کہتا ہے آپ نے قرآن کی خلاف ورزی کی ہے, ان الحکم الا للہ. قرآن کہتا ہے حکم صرف اللہ کا ہے, فیصلہ کرنے والی ذات صرف آپ نے اللہ کو چھوڑ کے ان دونوں کو کیا بنایا ہے. یہ کہا ہے مولا علی کے سامنے کہا گیا ممبر کے اوپر کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ کر ان دونوں کو حاکم بنایا کہ جو فیصلہ یہ کریں گے ہم دونوں کیا کریں گے, اس کو قبول کریں گے, مانیں گے. تو آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا, فرمایا تیری آیت ٹھیک ہے لیکن جو مطلب تو بیان مراد لے رہا ہے یہ غلط ہے. آیت تو نے ٹھیک پڑھی ہے, آیت تو نے
ٹھیک پڑھی ہے، لیکن جو تم مطلب لے رہا ہے، جو تم آنا لے رہے وہ کیا ہے؟ اب اس بنیاد پر حضرت مولا علی نے ان کے ساتھ جہاد کیا. وہ 8000 لوگ تھے، آپ نے چن چن کے انہیں مروایا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. انہیں کیا کہتے ہیں؟ خارجی. انہیں کیا کہتے ہیں؟ خارجی. ان کے ساتھ مولا علی نے جہاد کیا اس بنیاد پر کہ قرآن صحیح پڑھتے ہو. قرآن پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل آیت موجود ہے، قرآن صحیح ہے، لیکن جو تو نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ غلط ہے. تو کیا سمجھتا ہے کہ ہر فیصلے کے بارے میں اللہ فیصلہ کرنے آئے گا تیرا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ رب نے حلال حرام کا کر دیا ہے وہ ویسا ہی رہے گا. اب اس کا اختیار کسی کو نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور فیصلہ ہی نہیں کر سکتا. آپ کو بات سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کی ہے. آپ پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ کو بات سمجھ آئی؟ مولا علی نے ان کے ساتھ جہاد کیوں کیا تھا؟ کہ قرآن صحیح پڑھتے تھے، ترجمہ غلط کرتے تھے. قرآن صحیح پڑھتے تھے، اس کا معنی اور مفہوم غلط بیان کرتے تھے. آج بھی یہی ہو رہا ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے. آیت تو قرآن کی پڑھی جاتی ہے لیکن ترجمہ غلط کیا جاتا ہے. سامنے کتاب تو حدیث کی دکھائی جاتی ہے کہ جناب فلاں کتاب میں یہ حدیث ہے، حدیث کا ترجمہ اور مفہوم اس کا غلط کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ حدیث تو پوسٹ کر دی جاتی ہے کہ یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس کی صحت تو نہیں بتائی جاتی کہ یہ کس درجے کی حدیث ہے، اس کا راوی کون ہے، اس کی سند کیا ہے، محدثین کے نزدیک اس کا معیار کیا ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اور کیا ثابت نہیں ہوتا، یہ تو نہیں بتایا جاتا. عام بندے کو کیا پتہ، وہ تو یہی کہتا ہے میں نے حدیث پڑھی ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ سب سے بڑی بیماری ہے آج کے زمانے کی، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے آج کے زمانے کا. جس کا جو دل کرتا ہے بنا کے کیا کر دیتا ہے، پوسٹ کر دیتا ہے. اور سننے والا تو یہی کہتا ہے مولوی صاحب میں نے تو سنا ہے، میں نے تو سنا ہے، میں نے تو. اچھا ایک بات اور، یہ اگر کرنے والا کوئی داڑھی منڈا ہو، کوئی دنیا دار ہو تو پھر بھی بات اور ہے. اس کام کو کروانے کے لیے بھی انہوں نے پیڈ بندے رکھے ہوئے ہیں. امامہ بھی ان کا نظر آئے گا آپ کو. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ امامہ بھی ان کے اوپر نظر آئے گا، داڑھی بھی ان کی ہوگی. وہ اپنے آپ کو دیندار شو کروا کے بعد میں جب یہ بات کرتے ہیں، کام ان کا کیا ہے؟ کام ان کا یہ ہے کہ امت مسلمہ کو پارا پارا کیا جائے، ان کی وحدانیت کو توڑا جائے، ان کو ختم کیا جائے. لہذا قرآن اور حدیث میں ایسے ایسے ترجمے بتائے جائیں جن سے اللہ کی بھی گستاخی ہو، بعض اوقات نبیوں کی بھی گستاخی ہو جائے، صحابہ کرام کی بھی گستاخیاں ہو جائیں، اہل بیت اطہار کی بھی گستاخیاں ہو جائیں. ایسے ایسے ترجمے کرو، لوگ نہ اللہ سے پیار کریں، نہ رسول اللہ سے پیار کریں، نہ آل رسول سے پیار کریں، نہ صحابہ رسول سے پیار کریں. تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ سب سے پہلا جرم قادیانی کا کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور قرآن کے معنی اور مفہوم کو بدل کر جو آیات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے متعلق تھیں، ان آیات میں انہوں نے خود کو رکھ دیا. وہاں سے نبی کا نام کیا کر دیا؟ ظاہری بات ہے اوپر عبارت میں تو موجود ہے، نیچے ترجمے میں جو انہوں نے کہا ہے جناب یہاں احمد سے مراد احمد قادیانی ہے. یہاں احمد سے کیا مراد ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی. حالانکہ اس کا نام یہ نہیں لینا چاہیے، لیکن چونکہ اس کی یہ پہچان ہے تو پہچان تو بتانی پڑے گی. غلام احمد دیکھنا ہے تو خادم حسین رضوی کو دیکھیے جی، غلام احمد دیکھنا ہے تو علی حجویری کو دیکھیے، غلام احمد دیکھنا ہے تو پیر مکی کو دیکھیے نا، یہ آپ کو غلام احمد نظر آئیں گے. بات سمجھ آئیے؟ اب جناب پہلا ظلم یہ ہوا کہ یہ قرآن پاک کے ترجمے وہ مفہوم کو کیا کرتے ہیں؟ بدلتے ہیں. کس کے لیے؟ نبی کی ذات اور نبی کی شان اور آپ کی عظمت میں جو آیات آئی ہیں ان سے نبی کا نام ہٹا کے ترجمے میں سے کس کا نام لکھا گیا؟
یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ دوسری بات، حدیث پاک میں انہوں نے بے شمار حدیثیں ایسی ہیں جہاں پہ کیا کی ہے؟ تحریف کی گئی ہے، بدلا گیا ہے جن کو۔ وہ کیا مطلب ہے؟ وہ حدیث مبارکات جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے متعلق خوشخبری دی تھی کہ وہ آئیں گے، میری امت کو تبلیغ بھی کریں گے اور وہی شریعت نافذ کریں گے جو میری شریعت ہے۔ اچھا، اپنا کوئی نیا نظام نہیں لائیں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے، میری شریعت پر عمل کریں گے، میرے حلال کو حلال کہیں گے، میرے حرام کو حرام کہیں گے۔ وہ کہتے ہیں جناب نبی نے کہا نہیں تھا آئے گا تو آ گیا۔ جس مسیح کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا وہ یہی ہے، کانا۔ یہاں پہ کیا ہوا؟ حدیث میں کیا ہوئی؟ تحریف ہوئی۔ اب ہم جب کسی کو کہتے ہیں کہ جناب قادیانی کافر ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل جول رکھنا، اچھا ایک مسئلہ ہے شرعی، وہ یہ ہے کہ کافر کے ساتھ اگر دینی نقصان نہ ہو تو خرید و فروخت میں کوئی فرق، آپ کو بات سمجھ آئی؟ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے دین کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا، دینی نقصان آپ کا کوئی نہیں ہوتا، تو کافر کے ساتھ خرید و فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ شروع اسلام میں بھی تھی، اب بھی ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کے صحابہ نے، خلفائے راشدین نے کافروں کے ساتھ تجارت کی ہے، آج تک ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ کیا مطلب ہے؟ چیز لو پیسہ، ٹھیک ہے جی، چیز دو پیسہ لو، بات ختم۔ لکم دینکم ولی دین، تیرے لیے تیرا دین، میرے لیے میرا دین، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن قادیانی کے ساتھ تجارت کرنا بھی منع ہے۔ آپ کو پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے کیا کہا ہے؟ قادیانی کے ساتھ تجارت کرنا بھی منع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بھائی، یہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتا۔ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتا۔ کافر کہہ دے تو بات تو ختم ہو جائے گی۔ جیسے دوسرے کافر کے ساتھ کاروبار جائز ہے، ایسے اس کے ساتھ بھی۔ مسئلہ تو یہ ہے، یہ اپنا نام بھی حاجی صادق رکھتا ہے۔ نام بھی کون سے رکھتے ہیں؟ مسلمانوں والے نام رکھتے ہیں۔ عبادتیں بھی ایسی ہی کرتے ہیں جیسے مسلمان کرتے ہیں۔ جرم کیا ہے پھر؟ جرم یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات میں تعریف کرتے ہیں۔ جرم یہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تعریف کرتے ہیں۔ جرم یہ ہے کہ جناب یہ ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں۔ جرم یہ ہے۔ یہ اپنے آپ کو کافر کہہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ مسلمان کہہ کے کسی کو کہہ دینا جی میں مسلمان ہوں، اب ظاہری بات ہے مسلمان کے ساتھ تو مسلمان گھل مل جائے گا۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ جب تک آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہے تب تک ایمان لٹ جائے گا۔ جب تک ایک عام بندے کو سمجھ آئے گی کہ یہ بندہ کیا ہے، کیسا مسلمان ہے، تب تک ایمان لٹ جائے گا۔ کئی محفلیں اس کی اٹینڈ کر بیٹھے گا، کوئی کتابیں اس سے لے بیٹھے گا۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات بندہ کاروباری لین دین کے بنیاد پر رشتے بھی کر دیتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب کسی کو کیا پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم۔ دستار کے ہر پیج کی تصدیق ہے لازم۔ لباس خضر میں ہزاروں رہزن رہتے ہیں۔ ہاں جی، خالی پٹکا دیکھ کے نہیں کہنا ہے مولوی صاحب آگے نے، خالی ٹوپی دیکھ کے نہیں کہنا مولوی صاحب آگے نے، خالی داڑھی دیکھ کے نہیں کہتے کہ یہ کیا گئے ہیں علامہ صاحب ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایک ہی مسئلہ ہے، جس نے داڑھی رکھی ہے کہتے ہیں مولوی صاحب کی حال ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جس نے بھی داڑھی شریف رکھ لی ہے وہ مبارکباد کا مستحق ہے، جس نے رکھی ہے، مجھے کوئی انکار نہیں ہے اسے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ وہ سب کی حال ہے، وہ مولوی دیکھ کے چل یار ہے، جس نے بھی داڑھی رکھی ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہر داڑھی والا مولوی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔
ہر داڑھی والا مولوی بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور ہر مولوی داڑھی والا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہر داڑھی والا مولوی ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور ہر مولوی داڑھی والا ہو یہ بھی ضروری اگرچہ ہے ہمارے ہاں ضروری، رسول اللہ کی شریعت میں ہے، تاہم آپ کو ایسے مولوی ملیں گے جو پینٹ کوٹ کس کے آئیں گے جناب، آ کے سپیکر کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو مبلغ اسلام کہیں گے۔ ایسے مولوی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کو سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ لیجئے گا، اوپر سے لے کر نیچے تک صفایا پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اس نے، اور کہتا کیا ہے خود کو کہ میں کیا ہوں؟ مولوی۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم۔ پتہ ہے نا اس کا؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے یہ حکایت اپنے بارے میں کہ میں نا ایک دن پڑھا رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ پڑھا رہا تھا، اور ایک کتاب میں لکھ رہا تھا تصوف کے اوپر کہ تصوف کیا چیز ہے، کیسے ہے، بزرگوں نے کیسے کیا، 14 صدیاں اس کی پہلے کیسے گزری ہیں، بعد میں کیسے ہوگا۔ ایک کتاب میں لکھ رہا تھا اور بچوں کو مدرسے میں پڑھا رہا تھا۔ ایک فقیر آیا ملنگ، کون آیا؟ ایک فقیر آیا ملنگ، دوران کلاس آ کے میرے پاس بیٹھ گیا اور میری کتاب کو دیکھتا رہا۔ دیکھنے کے بعد کچھ دیر بعد اس نے پوچھا انچیسٹ، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مولانا روم فرماندے نے میں انہوں آکھیا علم است کے شما نہ داند، اور جی میں ساڑھے کول کوئی بچہ آ کے کہے جناب اے کی ہے، مثال کے طور پر ابا حساب کتاب کر رہے ہوئے، بچہ پوچھے ابا کی کر رہے ہیں، ابا کہندا پتو تو جا کھیڑ، اے تیرے واسطہ کام، ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ اب اسی طرح انہوں نے کہا جناب یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے، چل شاہ شابش کام کر اپنا، جا شابش۔ ظاہری بات ہے، ظاہری حلیہ ایسا تھا فقیرانہ، اجڑی پجڑی حالت، وہ آ کے بیٹھ گیا، پوچھا ساتھ میں کہ یہ، پہلے وہ تجسس کے ساتھ دیکھتے رہے ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایسا شو کیا جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ایسے حیرانگی کے ساتھ دیکھتے رہے یہ کیا چیز ہے، کیا کر رہے ہیں، تو پھر پوچھ بیٹھے کہ این چیز یہ کیا ہے؟ وہ آپ نے فرمایا این علم است کہ شما نہ داند، پتر تو جا کھیڑ، اے تیرے واسطے دیاں گلاں نہیں ہیں، اے تیرے واسطے دیاں گلاں نہیں ہیں۔ وہ تو فرماندے نے جدوں میں اے آکھیا نا انہوں نے ساریاں چکیاں تے نال تالاب سے انہیں سیٹ دیتیاں، ساریاں چکیاں تے تالاب میں سیٹ دیتیاں۔ تالاب ہوتا پہلے زمانے میں وضو کرنے کے لیے تالاب بنائے جاتے تھے، تو اس نے تالاب میں پھینک دی۔ اب جب تالاب میں پھینکی گئی وہ چیزیں، ظاہری بات ہے مولانا کو تو غصہ آیا، کہ جناب میری 3 سال دی محنت ہے، تو منٹ چ جا کے پانی، تینوں دسیا بھی ہے تیرے واسطہ روگ نہیں ہے، تینوں نہیں پتہ ہے کی چیز ہے۔ اور جدوں حدوں ود گیا نا مولانا صاحب غصے، تو انہوں نے کہ لڑو نہیں، میں تالاب جاننا کاٹ کے دینا تانوں۔ انہوں نے تو یہی آکھیا جناب تو کڈے گا بھی صحیح تے کیڑے کام دیاں، وہ تے سیاہی نال لکھیاں سن، سیاہی اتنے تارا ہی ہے، گل ختم ہو گئی ہے۔ وہ جناب اندر بڑے، انہوں نے کتاباں چکیاں، چک کے جھاڑیاں تے وچوں مٹی نکلے، اے پھڑ اپنیاں، اے پھڑ۔ پھر مولانا روم انہوں کو پوچھا این چیز بابا یہ تو دس اے کی ہے، پانی اچ گئی ہوئی چیز، سنی نہیں ہوئی، گلی نہیں ہوئی، حالانکہ سیاہی میں اتنے دیکھی اپنی اکھاں نال، تے تو پوریاں دیاں پوریاں کتاباں کٹ کے دیتیاں تے نالے جھاڑ کے دے رہے ہیں تے ڈسٹ نکل رہی ہے، این چیز انہوں نے کہا بابا ایاں علم است کے شما نہ داند، اے اوے جیدہ تینوں پتا نہیں۔ تے اے تے میں ویسے گل کیتی ہے تہانوں ہسان واسطے تے تہاڈا مزاج واپس لے آن واسطے، گل اصل اتنے کھڑی ہے۔ بھئی جب کہتا ہے بندہ کہ میں مسلمان ہوں، میں کیا ہوں؟ مسلمان ہوں، تو مسلمان سمجھ کے ہم اس کے ساتھ کاروبار کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ این علم است کہ شما نہ داند، یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے۔ بعض اوقات لین دین کے چکر میں رشتے ہو جاتے ہیں، بندہ ان کی بیٹی اپنے گھر میں لے آتا ہے یا اپنی بیٹی اس کے گھر میں دے دیتا ہے،
अब जब इतनी बात आगे बढ़ जाएगी फिर पता चले ये कादियानी है। नहीं समझ आई आपको? आप अपने आप को ये काफिर कहे तो मसला नहीं है। मसला कब है? जब ये अपने आप को मुसलमान भी कहता है, कुरान पाक की आयत भी बदलता है, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफाहिम भी बदलता है, और फिर इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को नुकसान देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता, तो ऐसी सूरत हाल में अब इसके साथ लेन देन करना भी शरअन मना है। शरअन ये जो हम आपको कहते हैं ना कादियानी प्रोडक्ट्स का क्या करो, बाइकाट करो, हमें कोई शौक नहीं है, हमें कोई शौक नहीं है भाई एक बंदे दा कम चलदा पिया ते चलदा रहे, सानू की शौक है उदा कम बंद करा के। भाई आप दुकानदार हैं, हम में से बहुत सारे यहाँ दुकानदार बैठे होंगे, आपकी दुकान चल रही है, मुझे क्या तकलीफ़ है? बल्कि मैं तो रोज़ाना दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरे कारोबारी अहबाब के रिज़्क़ हलाल में मज़ीद बरकतें अता फरमा, है जी। तो जब हम कहते हैं इनका बाइकाट करो, वजह क्या है? वजह ये है कि अपना ईमान बचा लो। वजह क्या है? कि अपना ईमान बचा लो, अपना ईमान बचाओ, अपना किरदार बचाओ, ताकि मरने के बाद तुम कहने जितने हो, या रसूल अल्लाह हमारी सारी ज़िंदगी आपका कलमा पढ़ते गुजर गई है, आपके साथ ताल्लुक़ कायम करते करते गुजर गई है, बेशुमार कांटे थे, हर कांटे से अपने आप को बचा कर तुम्हारे पास लाए हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं, बाकी तो हमें कोई मसला नहीं है। हमें तो पता है कादियानी क्या है, हमें पता है कादियानी क्या है। आपको भी आज मैंने बता दिया, शायद इससे पहले आपको ये बातें किसी ने नहीं बताई हूँ। आपको ये बताया गया हो कि नबी पाक ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, नबी होता तो उमर होता। कादियानी काफिर क्यों है? कादियानी काफिर बेसिक वजह क्या है जी? कुरान की वो आयत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खालिसतन उतरी है, वहाँ से नबी का नाम हटा के तर्जमे में इन्होंने किसका नाम लिखा हुआ है? कादियानी का। ठीक है जी। अहदीस मुबारक हाँ जी, अमल से लानत भेजें, ये कहने से लानतें नहीं होती। अमल से साबित करें कि हम क्या करते हैं तेरे ऊपर लानत। तो क्या लानत भी किसी चीज़ पे दी जाती है, ये तो लानत के भी काबिल नहीं है, है जी। अच्छा, अब हुआ क्या है उसके साथ? ये एक किताब है जिसका नाम है साजिशों का दिबाचा। क्या नाम है? हाँ जी। इस किताब में एक बात लिखी है सफ़ा नंबर 245 के ऊपर, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं कादियानी मनसूबाबंदी के साथ मुल्क के कलीदी ओहदों पर फाइज हुए, हत्ता के 1987 की कौमी असम्बली को पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक मुसल्लह अफवाज जो पाकिस्तान के, इसमें 328 अफसरान थे। कितने? 1900 हुण पता नहीं किन्ने होने, मैनू नहीं पता। उदों 1900 अगली गल सुनो। इसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आला अदलिया के कलीदी ओहदों पर जो जज साहब तयनात हैं, उनमें से 16 कादियानी हैं। कितने? 16। उस वक्त 1900 हुण किन्ने होने मैनू नहीं पता जे। हुण किन्ने हो गए मैनू नहीं पता, पर मैं 1987 की बात कर रहा हूँ। हवाला मैंने दे दिया है, किताब मौजूद है, सफ़ा दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। ये बातें ना हूँ तो भी मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है जी। अब का मुझे नहीं पता, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब का मुझे नहीं पता। और इसी किताब के अंदर लिखा है कि जब पाकिस्तान एटमी धमाके करने के लिए एटमी मवाद इकट्ठा कर रहा था, तो इन्होंने ये सारे राज अमेरिका और इसराइल को फरोख्त किए। किसने? ठीक है जी। एक और बात है, वो बताऊं आपको?
یہ بات بھی اسی کتاب کے اندر ہے جناب. وہ کہتے ہیں جب بنے وزیر اعظم کون؟ ذوالفقار علی بھٹو امریکہ کے پہلے دورے پر گئے تو وہاں کے صدر نے کہا یہ ہمارا سیکٹ ہے، ان کا خیال رکھنا. دوسرے دورے پہ گئے تو وہ کہتا ہے تب بھی مجھے یہی کہا گیا کہ یہ ہمارا سیکٹ ہے، اس کا خیال رکھنا. اب جب اس وقت یہ کہا جاتا تھا تو آج کیا کہا جاتا ہوگا، ذرا اندازہ کیجئے. آج آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک فیصلہ آیا، مبارک ثانی جو مدرسے کا ان کا پرنسپل تھا، اس نے ایک تفسیر لکھی قرآن پاک کی. کیا لکھی ہے؟ تفسیر کا نام کیا ہے؟ تفسیر صغیر. کیا نام ہے؟ ہاں جی. نہ صرف لکھی بلکہ فری سبیل اللہ اس کو بانٹنا شروع کیا. پھر اس کے مختلف حوالہ جات جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اس نے شیئر کرنا شروع کیے. تو مسلمانوں کو پتہ چلا جناب یہ قادیانی ہے اور یہ اپنے عقائد و نظریات کو پھیلانے کے لیے پھر مسلمانوں کو کیا کر رہا ہے؟ خراب کر رہا ہے. تو انہوں نے جناب درخواست دی. درخواست کے باوجود جب زور پڑا تو یہ گرفتار ہو گیا. اب چھوٹے کورٹوں سے جب اس کو سزا ہوتی ہوتی آ گئی، پھر اس نے سپریم کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کی. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ابھی بھی موجود ہے، بلکہ صاحب کہنا بھی ان کو توہین ہے، لفظ صاحب کی کیا ہے؟ توہین ہے ان کو کہنا. تو انہوں نے کہہ دیا جناب اس کو باعزت کیا کیا جائے؟ رہا کیا جائے. ساتھ یہ کہہ دیتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. ساتھ میں اس نے قرآن پاک کی ایک آیت لکھی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر، دین میں. ہاں یہ آیت جب لکھی نا اس فیصلے میں جس میں اس کی ضمانت کیا کی گئی ہے؟ دی گئی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لہذا جو کچھ کرنا چاہتا ہے اسے. جب یہ آیت پڑھی بندہ تو رہا ہو گیا. جب یہ علماء نے آیت پڑھی، عوام الناس نے آیت پڑھی، پھر بھونچال آیا. پھر اس کو خبر لگ گئی کہ جناب میں کوئی غلطی ہو گئی ہے. پھر اس نے خود نظر ثانی لگوائی. کیا لگوائی؟ خود سے نظر ثانی لگوائی. پورے ملک کے علماء سے اس نے موقف مانگا کہ بتاؤ میرے سے غلطی کہاں ہوئی ہے. اب جب سارے علماء نے اپنا موقف تحریری طور پہ الگ اور تقریری طور پہ الگ اس کو سنایا، پھر جو ابھی فیصلہ آیا ہے، کب آیا یہ بھی ہفتہ ہی ہوا ہے کم از کم جی، اسی ہفتے میں آیا ہو، جو غالباً پچھلے ہفتے میں ابھی آیا جب. تو باقی آیات تو اس نے ختم کر دیں، لیکن اب جو اس میں غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کو باہر کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے گھروں میں ہر بندے کو اجازت ہے. پبلکلی یہ کام نہیں کر سکتے، گھروں میں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی میں باہر گلی کسی نے نہیں کہہ سکتا جناب کہ اینج سڑ نبی، لیکن اس بندے کو گھر لے جا کر کہہ سکتا ہوں یار تو مہربانی کر مسلمان، تو مرتد ہو جا تو بھی قادیانی ہو جا. آپ کو بات سمجھ آئی کیا؟ کہ اس بندے کو پبلکلی ایسے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ان کو اپنے اداروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے ان کو ہر کام کرنے کی اجازت ہے. لہذا جب یہ گھر کے اندر کریں گے تو کسی قسم کا ان کے اوپر پرچہ نہیں ہو سکے گا. جب پرچہ نہیں ہو سکے گا تو عدالت ان سے پوچھ نہیں سکے گی. اس طرح کا کوئی کیس ان کے اوپر نہیں بنایا جا سکے گا. ہم قانون دان تو نہیں ہیں، میرے سمیت آپ میں سے شاید کوئی قانون جانتا ہو، ہم قانون دان ہیں، لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے کہ جرم اگر گھر کے اندر کیا جائے تب بھی جرم ہوتا ہے، باہر کیا جائے تب بھی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھئی ایک بندہ گھر کے اندر زنا کر رہا ہے، اندر کرنے سے کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں. اتنی بات تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ گھر کے اندر کیا جائے تو بھی جرم ہوتا ہے، گھر کے باہر کیا جائے جرم تو وہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے؟ جرم ہوتا ہے. لہٰذا یہ غلطی ہوئی یا سازش ہوئی مجھے نہیں پتا، یہ غلطی ہوئی یا سازش ہوئی مجھے اس بات کا نہیں پتا. میں ایسے کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کرتا، لیکن جب پتہ چل گیا کہ یہ غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو درست، یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس غلطی کو درست اور فی الفور درست کیا جائے، اس سے پہلے کہ امت مسلمہ میں انتشار پھیلے.
ہمارے وطن عزیز کا امن خراب ہو، اس سے پہلے کہ ہم خود کوئی فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں، اس فیصلے کو درست کیا جانا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد